محمد بن اسماعیل بخاری بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان پٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام جعفری کے ہاتھ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ امام بخاری کی ولادت جمعہ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا اسماعیل صاحب اکابر محدثین میں سے ہیں۔ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مقارفت دے گئے۔ حضرت امام بخاری کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ سمندر کا سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس 1000 اشرفیہ تھی۔ ایک رفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ و رسم بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کر لیا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی اشرفیوں کی اسے اطلاع دے دی۔ ایک روز آپ کا یہ رفیق سو کر اٹھا تو اس نے با آواز بلند رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافرین کی تلاش شروع ہوئی۔ حضرت امام بخاری نے یہ دیکھ کر کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1000 ہیں، تلاشی میں ضرور مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا اور یہی اس کا مقصد تھا۔ حضرت امام بخاری نے یہ دیکھ کر وہ تھیلی سمندر کے حوالے کر دی۔ امام کی بھی تلاشی لی گئی مگر وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں اور جہاز والوں نے خود اسی مکار رفیق کو ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس نے حضرت امام بخاری سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت فرما لیا؟ آپ نے جواب دیا، جس دولت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے اور میری علمی عزت جو تمام دنیا میں مشہور ہے، کیا میں اس کو چوری کا الزام اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا اور ان اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و ایمانت کا سودا کر لیتا؟ میرے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا۔ صحیح بخاری مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اس کو امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں بڑی جاں فشانی اور محنت کے ساتھ لکھا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح سے حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے وسیلہ بنایا ہے اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے۔ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے، لکڑی سے آگ روشن کرتے اور چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان لگا کر سوتے۔ جن اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا ان کی تعداد 1080 بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری نے 61 سال کی عمر میں خرتنگ میں وفات پائی۔